الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اهتدى بهدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وقال في موضع آخر وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ معزز مشاہدین و ناظرین و سامعین و سامعات اور ہم سب کے شیخ محترم فضیلۃ الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ، جنہوں نے عید کی اس خوشی کے موقع پر اتنی حسین محفل سجائی ہے، اللہ رب العالمین شیخ محترم اور جو بھی سامعین ہیں مشاہدین ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، خطبہ اعظام ہیں اور دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو خوشیاں لے کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین انہیں خوشی اور مسرت اور دنیا اور آخرت کی بھلائی سے مالا مال کرے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ شیخ اور یہ شیخ کی ذرہ نوازی ہے جو شیخ نے میرے تعلق سے بات کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو اور اس پیار محبت کو جذبے کو برقرار رکھے، آمین رب العالمین۔ میرا موضوع آپ لوگوں نے سنا شیخ محترم کی زبان سے کہ موضوع ہے مایوس نہ ہو۔ یہ موضوع اصل میں اس لیے رکھا گیا کہ آج جو دنیا کے حالات ہیں، ان حالات کے تناظر میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کچھ مایوسی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مایوسی چاہے اپنی ذات کے تعلق سے ہو، مسلم قوم کے تعلق سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہو، اللہ کی مغفرت کے تعلق سے ہو، کسی بھی طرح سے مایوسی کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے، اور یہ گمراہی اور ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ کافر یہی ہم سے چاہتا ہے، اعدائے اسلام ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں، کیونکہ جب انسان مایوس ہو جاتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے، اور جب مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے خیر کی امید باقی نہیں رہتی۔ مایوسی بزدلی ہے، مایوسی حماقت ہے اور جہالت ہے، مایوسی خودکشی کے مرادف ہے۔ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں، جو غیور قوم ہوتی ہے، جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، کبھی مایوس نہیں ہوتے، نہ اپنی ذات سے مایوس ہوتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کی ذات سے، نہ اپنی اولاد سے، نہ اپنے قوم سے، اپنی ملت سے، کسی سے مایوس نہیں ہوتے۔ اس لیے مایوسی کیا ہے؟ یہ گمراہ لوگوں کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ گمراہ انسان جس کا اللہ پر ایمان نہ ہو، نبی پر ایمان نہ ہو، آخرت پر ایمان نہ ہو، اللہ کی قدرت پر، اس کے نظام پر ایمان نہ ہو، وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، اور جو مایوس ہوتا ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اس لیے مایوسی خودکشی کے مرادف ہے۔ آپ دیکھیے کہ آج خودکشیاں جو ہوتی ہیں غیر مسلم اقوام ملل کے اندر ہوتی ہیں۔ جن کا اللہ کی ذات پر ایمان ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ انسان اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے مایوسی یہ ہلاکت بربادی ہے اور انسان کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جانے والی ہے۔ اور اسلام دین اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ کا دین ہمیشہ سے ہے اور قیامت کے آخری ثبوت تک رہے گا۔ پوری دنیا کے لوگ دین اسلام کو، مسلمانوں کو اگر ختم کرنا چاہیں نہیں ختم کر سکتے۔ دنیا کا وجود مسلمانوں کے وجود سے ہے، دنیا کا وجود قرآن کے وجود سے ہے، دنیا کا وجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہے۔ ہم سب کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے،
اس کے نبیوں پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر ایمان ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اللہ نے سب کے ساتھ آزمائش کی ہے، انبیاء کے ساتھ آزمائشیں ہوئیں، اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے، جتنی امتیں آئیں اپنے اپنے زمانے میں، اللہ رب العالمین نے سب کی آزمائش کی ہے۔ لہذا آزمائشیں ہوتی ہیں۔ سونا اسی وقت کندن بنتا ہے جب وہ بھٹی میں جل کر کے لال ہوتا ہے، تبھی جا کر کے سونا بنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ ایمان کے دعوے دار تو سب ہیں، لیکن جو پریشانی میں اور مصیبت میں اللہ پر ایمان رکھے، اسی سے اس نے ظن رکھے، اچھی امید رکھے، وہی مومن ہوتا ہے۔ سب لوگ آپ سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو پریشانی میں آپ کے کام آئے وہی آپ کا سچا دوست ہوتا ہے، وہی آپ کا سچا ہمدرد ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کا دین ہے، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے، جس دین کو ہم نے پسند کیا ہے، اور جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے وعدے میں سچائی ہے، بھلائی ہے، اللہ سچ ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں کبھی مایوس نہ ہوں، یہ ساری چیزیں ہماری آزمائشوں کے لیے ہوتی ہیں، اور آزمائش میں انسان کامیاب ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اجر سے نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کے اندر بلندی کرتا ہے۔ اور مایوسی سے پریشانی ختم نہیں ہوتی ہے، مایوسی سے پریشانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مایوسی سے پریشانی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں اور نعمتوں کی برکھا کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے۔ یعنی جب خوشحالی اسے ملتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اور یہ سب کے سمجھتا ہے کہ ساری چیزیں تو ہماری عقل کا نتیجہ اور ہماری محنت کا نتیجہ ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے شر پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو مایوس ہونا یہ مسلمانوں کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ مایوس ہونا یہ کافروں کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک دوسری آیت کے اندر إِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر قوم ہوتی ہے، وہی مایوس ہوتی ہے۔ اس لیے مایوسی یہ حرام ہے اسلام کے اندر، اور کسی بھی صورت میں انسان کے لیے مایوسی کرنا جائز نہیں ہے۔ مایوسی کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا سبب تو اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت، اللہ کی قدرت پر یقین کی کمی اور ایمان کی کمی، اللہ رب العالمین کے بارے میں جہالت، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں علم نہ رکھنا، اللہ کے اسم و صفات کے بارے میں علم نہ رکھنا، اللہ کی رحمت وسعت کا علم نہ رکھنا، اور اس کے فضل و کرم کے بارے میں علم نہ رکھنا، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی مایوسی انسان غلو کی بنا پر اور تشدد کی بنا پر اور حد سے تجاوز کی بنا پر خوف کے اندر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مایوسی کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی کے اندر خوف بہت زیادہ آ جائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ اس لیے مومن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مومن کی زندگی کی مثال ایک چڑیے کی ہے۔ جس طریقے سے ایک چڑیا کے دو بازو ہوتے ہیں اور وہ دو بازو سے اڑتی ہے، اگر دو بازو میں سے ایک بازو رہے تو چڑیا اڑ نہیں پاتی ہے، اور وہ دو بازو رہتے تبھی چڑیا اڑ پاتی ہے۔ اور وہ دو بازو کی مثال امید، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید اور اللہ رب العالمین کے بارے میں خوف کرنا، یہ دو بازو ہیں ہمارے۔ ان دو بازو کے سہارے ایک مسلمان جیتا ہے اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی ذات سے خوف بھی ہے ہمیں، اللہ کے عقاب سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے جہنم سے ہمیں خوف ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں ہمیں امید بھی ہے، حسن ظن بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت شامل حال ہوگی، اور اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر رحمت کرے گا، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد کرے گا۔ تو یہ چڑیے کی مثال دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر خوف کا پہلو کسی کی زندگی میں غالب آ جائے تو انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، اور اس طریقے سے وہ انسان کیا بن جاتا ہے؟ مایوس ہو جاتا ہے، خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے اپنی زندگی کھو بیٹھتا ہے۔ اور اگر کسی کی زندگی کے اندر امید زیادہ غالب آ جائے تو ایسا انسان سرکش بن جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، اور برائیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج
امت انہی دونوں کے اندر شکار ہے، یا تو بہت زیادہ خوف کی بنا پر مایوسی، یا بہت زیادہ امید کی بنا پر انسان اللہ کے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور سرکش بن جاتا ہے، اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اس لیے مومن کی زندگی انہی دو چیزوں کے درمیان میں گزرتی ہے، ایک اللہ کی ذات سے امید اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کے بارے میں خوف کرنا۔ ایسے میرے بھائیوں صبر کی کمی یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، انسان صبر نہیں کر پاتا ہے، برداشت کی کمی ہوتی ہے، نتیجے کی جلد بازی میں انسان کیا کر لیتا ہے، یعنی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو درخت لگائیں اس کا پھل آپ ہی کھائیں، آپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد ملتا ہے، زندگی میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو اس لیے کبھی انسان کو نتیجے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے۔ صبر کی کمی یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو حکم دیا اور اس طریقے سے نیک لوگوں کو حکم دیا کہ وہ صبر کریں۔ یہ رمضان کے مہینے نے ہم نے صبر سکھایا ہے، اس نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، اس لیے روزے دار کو بے حساب اللہ رب العالمین اجر سے نوازتا ہے۔ لہذا صبر کی کمی کی بنا پر بھی یہ چیز آتی ہے، جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ جو نعمتیں ملتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم کو اجر سے نوازتا ہے۔ اور مومن کے لیے یہ چیز ہوتی ہے، پریشانی ہے آج دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے، ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف مغلوب ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو غیر مسلم حکومتوں کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر اور زیادہ مسلمانوں کو پریشانیاں ہیں اور مصیبتیں ہیں۔ تو ان مصیبتوں کی وجہ سے انسان کیا کرتا ہے، صبر نہ کرنے کی بنا پر، نتیجے میں جلد بازی کرنے کی بنا پر اور برداشت کی کمی کی بنا پر کبھی کبھی غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ چیز کبھی انسان کو مایوسی کی طرف لے کر کے چلی جاتی ہے۔ ایسی چوتھی چیز یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی کمی، انسان تقدیر پر ایمان کے اندر خلل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے ہماری تقدیر بنائی ہے، اللہ نے دنیا کی بھی تقدیر بنائی ہے۔ اللہ کا نظام ہے عروج و زوال کا، اللہ کبھی کسی کو عروج دیتا ہے، کبھی کسی کو زوال دیتا ہے۔ انسان کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی ہے، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، کتنا کمزور رہتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا ہے، وہ چلنا پھرنا اسے نہیں آتا، دھیرے دھیرے اس کو چلنا پھرنا آتا ہے، اور اس طریقے سے بڑا ہوتا ہے، بیماریاں آتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے، اور اللہ رب العالمین کا نظام جو ہے سب کے لیے ہے، یہ کائناتی نظام ہے، یہ مومن کے ساتھ بھی ہے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے اور ایک مومن کے ساتھ بھی ہے۔ سب لوگ اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینہ رہتے ہیں، سب پیدا ہوتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، موت سب کو لاحق ہوتی ہے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، بیماریاں سب کو لاحق ہوتی ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو دنیا کے بھی عروج و زوال کا اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک نظام ہے۔ اگر آپ کو دنیا نہیں ملتی ہے، دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، الحمدللہ سب سے بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، سب سے بڑا ایمان ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس آخرت ہے، اللہ پر ایمان ہے، اس کے نبیوں پر ایمان ہے۔ لہذا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لوگ جو دنیا میں عیش کرتے ہیں، 60 سال 70 سال جیتے ہیں، ان کے بعد ان کے لیے آخرت کے اندر رسوائی ہی رسوائی ہے، آخرت کے اندر ان کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں پریشانیاں ہیں تو میرے بھائیو غم نہ کرو، یہ دنیا کی پریشانیاں قیامت کی پریشانیوں کے سامنے ہیش ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایسے شخص کو لے کر کے آئے گا جو دنیا کے اندر نعمتوں کے اندر پلا ہوا ہوگا، سب سے زیادہ مالدار انسان، جس نے دنیا کے اندر ذرہ برابر کبھی اس نے مصیبت دیکھی ہی نہیں، جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا تم نے کبھی آرام کیا؟ وہ کہے گا نہیں، ہم نے کبھی آرام ہی نہیں کیا۔ دنیا کی ساری آسائش کو، دنیا کے سارے آرام کو، تخت کو، سلطنت کو، تاج کو، دنیا کی تمام چیزوں کو بھول جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دنیا کا سب سے مظلوم شخص، سب سے پریشان ہار انسان، سب سے زیادہ غمزدہ، اور دنیا اس کی پوری زندگی پریشانی اور مصیبت کے اندر گزرنے والی، جنت کی ہوا اسے ملے گی، جنت کے درخت کے نیچے آئے گا، اللہ پوچھے گا کیا کبھی تمہیں تکلیف بھی ہوئی؟ کہے گا ہمیں کبھی تکلیف نہیں ہوئی ہے، ہم نے تکلیف جانا ہی نہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں دنیا فانی ہے، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر لوگوں کے فتنے کا باعث نہ ہوتا اہل ایمان کے لیے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، تو ہم کافروں کی سیڑھیوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے دیواروں کو، ان کی کرسیوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا قرآن مقدس کے اندر۔ اس لیے ہمارے لیے آخرت ہے،
ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے نبی کی شفاعت ہے، ہمارے لیے الحمدللہ آخرت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دنیا سے مت گھبرائیے، پریشان مت ہوں، مایوسی کا شکار نہ ہوں، اللہ پر توکل کریں، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان لائیں، اللہ کے دین پر عمل کریں سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین پر پورا مکمل یقین ہو، اللہ کے ساتھ حسن ظن ہو، اللہ کے ساتھ اچھی امید ہو، اس امید کے ساتھ جئیں۔ اللہ رب العالمین حالات کو بدلنے والا ہے، اللہ حالات بدلتا ہے، انسان کی حالت بدلتی ہے، انسان کی حالت بدلتی ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے بھی حالات بدلنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کا نظام بدلتا رہتا ہے، دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، دنیا کا نقشہ بدلتا رہتا ہے، جو غالب ہے مغلوب ہو جاتے ہیں، جو مغلوب ہے وہ غالب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نظام ہے دنیا کا، لہذا اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام پورا ہو کر کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کی مثال 1000 50,000 سال کے برابر ہوتی ہے۔ اس لیے مت کہے کہ مسلمان بہت پریشان ہیں، یقیناً پریشان ہیں، ہمیں دکھ ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہمیں پریشانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات سے یقین کامل ہے کہ اللہ رب العالمین حالات کو بدلے گا، اور حالات بدلیں گے میرے بھائیوں۔ جیسے ماضی میں حالات بدلے، تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں۔ میں 2 واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، ان 2 واقعات دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے واقعات کبھی پیش نہیں آئے۔ ایک واقعہ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، یہ پورے تاریخ اسلام کے اندر ارتداد کی جو لہر چلی تھی، قیامت تک اس سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑی تکلیف پریشانی مسلمانوں کے اوپر آ ہی نہیں سکتی ہے۔ سب سے بڑی تکلیف اور سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا سانحہ، سب سے بڑا پریشان کل کے حالات جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس کے بعد کے جو واقعات پیش آئے، وہ تاریخ اسلام کے اندر اس سے بڑا واقعہ نہ کبھی پیش ہوا تھا اور نہ قیامت تک پیش ہو سکتا۔ یاد رکھیے اس بات کو، اس سے بڑا کبھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ میرے بھائیوں اسلام پورے جزیرے کے اندر پھیل چکا تھا، لیکن صرف 3 شہر تھے جہاں پر مسلمان باقی تھے، ایک مدینہ اور ایک مکہ اور تیسرا طائف، اور چوتھا ایک گاؤں تھا جواسا جو بحرین کے اندر پہلے پڑتا تھا۔ آج جہاں ہمارے شیخ محترم شیخ عطاء الرحمن صاحب جس شہر میں رہتے ہیں آسا، اسی علاقے میں جواسا واقع ہے۔ ارتداد کے بعد سب سے پہلا جمعہ جو قائم کیا گیا وہ جواسا کے اندر تھا۔ ہم نے صحیح بخاری پڑھی ہے، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ سب سے پہلا جمعہ جو گاؤں کے اندر قائم کیا گیا وہ جواسا کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے شروع میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتداد کے بعد جب سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، پوری بستیاں سارے کے سارے لوگ اور 3 شہروں کو چھوڑ کر کے باقی پورا جزیرۃ العرب مرتد ہو گیا تھا، کوئی دین پر قائم نہیں تھا۔ کیونکہ جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد جو تاریخ ہے جسے عام الوفود کہا جاتا ہے، جس سال لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئے، 10,000 کی تعداد آ رہی ہے، 1,000 کی تعداد آ رہی ہے، 5,000 لوگ آ رہے ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہو رہے ہیں، سرداران مسلمان ہو رہے ہیں، ایک طاقت مسلمانوں کی ابھر رہی تھی۔ کوئی ڈر کے مارے اسلام قبول کر رہا ہے، کوئی اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے، کوئی کسی اور کے لیے۔ ایسے بھی مسلمان ہوتے تھے جنہوں نے ہمارے نبی کا دیدار بھی نہیں کیا، ہمارے نبی کی وفات ہوتے ہی سارے لوگ مرتد ہو گئے، یا تو مدینہ بچا تھا یا تو مکہ بچا تھا۔ مدینے میں صحابہ کرام تھے، مدینے کے آس پاس کی ساری بستیاں ارتداد کا شکار ہو گئی تھی۔ مکہ کے اندر ایک تھے سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فتح مکہ کے موقع پر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، وہ خطیب قریش تھے، غزوہ بدر کے موقع پر آئے تھے، وہ جنگ قیدی بن کر کے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس کے دانت نکال لو، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، یہ لوگوں کو بہت رغلاتا ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، جوشیلی تقریر، اے نبی اس کے دانت اکھاڑ لیجئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر چھوڑ دو اس کی دانت کو، ہو سکتا ہے کبھی اس کے دانت اور اس کی تقریر اللہ اور اس کی رسول کی رضامندی کے لیے ہو جائے۔ ہمارے نبی نے اس کے دانت نہیں کھلائے۔ وہی سہیل بن عمر جب مکہ کے سارے لوگ مرتد ہو رہے تھے، کھڑے ہوئے مکہ کے اندر اور کہا کہ لوگوں ایسا مت بننا کہ سب سے آخر میں اسلام لائے اور سب سے پہلے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کو غالب کیا اور غالب رہے گا، لہذا دین کو مت چھوڑو۔ وہی سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے، انہوں نے خطبہ دیا، زوردار خطبہ دیا، اور سارے لوگ ارتداد سے بچ گئے۔ طائف کے لوگ بچے ہوئے تھے، جب ہمارے نبی طائف گئے تھے اسلام کے لیے، وہاں کے لوگوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، پوری تاریخ شاہد ہے۔ پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے، ہمارے نبی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو،
ہو سکتا ہے ان کی قوم میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو ہمارے پر ایمان لائیں۔ ہمارے نبی کی دعا کا اثر تھا کہ طائف کے لوگوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا، آخر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام پر ثابت قدمی رہی اختیار کی۔ پورا سب مرتد ہو گئے تھے، بہت کم لوگ باقی بچے تھے۔ کیا دین ختم ہو گیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو دنیا کے اندر باقی رکھا، پوری انسانیت پر، پورے مسلمانوں پر۔ اگر اللہ کے بعد، نبی کے بعد جس کا سب سے بڑا احسان ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ ابوبکر صدیق کے ذریعے دین باقی ہے۔ اگر ابوبکر صدیق نہ ہوتے تو آج دنیا کے اندر کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہتا، کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہیں رہتا۔ پوری طاقت مدینہ کو ختم کرنا چاہ رہی تھی، پورے صحابہ ایک طرف تھے۔ نبی کو وفات سے پہلے ماں نبی نے ایک لشکر تیار کیا تھا لشکر اسامہ کے نام سے، لیکن جب آپ بیمار ہو گئے اس لشکر کو وہاں لشکر روک دیا گیا اور انتظار کرنے لگا۔ وہ لشکر مدینہ سے 3 کلومیٹر دوری کی 3 میل کی فاصلے پر جرب کے مقام پر لشکر خیمہ زن ہو گیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کوئی خبر آئے اللہ کے رسول کی کو بیماری لاحق ہو گئی ہے، اور وہیں وہ لشکر خیمہ زن تھا کہ ماں نبی کو وفات ہو جاتی ہے، سارے لوگ مرتد ہو گئے۔ ابوبکر صدیق کو خلافت ملتی ہے، 2 سال چند مہینے ابوبکر صدیق نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑا کام کیا میرے بھائیوں، پوری تاریخ شاہد ہے کہ لشکر اسامہ کی روانگی، تمام صحابہ ایک طرف تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوے اور جانور مجھے اچک لے جائیں اور یہ کتے امہات المومنین کے پاؤں کو کھینچ کر کے لے کر کے جائیں تو بھی میں بھی لشکر اسامہ کو بھیجنے سے پیچھے نہیں آ سکتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا صحابی اتنے بڑے بہادر ابوبکر کے پاس گئے اور کہا مدینہ کی حالت نہیں دیکھ رہے ہو؟ اگر یہ لوگ حملہ کر دیں گے مدینہ کے آس پاس کی بستیاں تو مدینہ کے اندر کوئی باقی نہیں بچے گا، کوئی اذان دینے والا نہیں بچے گا۔ ابوبکر صدیق نے کہا تھا وہی کلمہ کہا جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ کوئی نہیں لڑے گا، میں اکیلے طرح لڑوں گا اور اسلام کی حفاظت کروں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر پورے لوگ یہ چرند اور پرند میرے گوشت کی بوٹیاں نوچ لے جائیں اور امہات المومنین کو کتے نوچ کر کے کھا لے جائیں تو بھی میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اے عمر، جبار فی الجاہلیہ وہ خوار فی الاسلام، جاہلیت کے اندر بڑے بہادر تھے اور اسلام کے اندر بزدلی کا شکار ہو گئے۔ جس لشکر کو نبی نے روانہ کیا تھا اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں؟ میرے بھائی تاریخ شاہد ہے، لشکر روانہ کیا گیا، جہاں جہاں لشکر گیا لوگوں کے دلوں میں رعب قائم ہو گیا، اور لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ مدینہ کے اندر کوئی طاقت نہیں بچی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر مدینہ طاقتور نہ ہوتا تو یہ مسلمانوں کا لشکر جرار مدینے سے نہ نکلتا۔ سارے لوگ جو مرتد ہو رہے تھے دین پر ثابت قدم ہو گئے میرے بھائیوں۔ اور حضرت اسامہ 18 سال کی ان کی عمر تھی، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لشکر، ہمارے نبی نے ان کو لشکر کا کمانڈر بنایا تھا، اور اس طریقے سے وہ فوج و فرام رامہ ہو کر کے اور کامیاب ہو کر کے لشکر واپس آیا۔ آپ نے اسے فلسطین کے علاقوں میں جہاں نصرانیوں کی حکومت تھی، جہاں کوئی مسلمان ہوتا تھا اسے پھانسی دے دیا کرتے تھے، اس پر ظلم کرتے تھے، اس کے ظلم سے روکنے کے لیے آپ نے لشکر اسامہ کو تیار کیا تھا، اور لشکر وہاں پہنچتا ہے ان کے دلوں میں اتنا رعب قائم ہو گیا، وہ لوگ میدان ہی پر نہیں آئے، وہ سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے، اور اس طریقے سے مدینے کے اندر اور پورے جزیرۃ العرب کے اندر اسلام کا بول بالا ہوا، مسلمانوں کی طاقت اور قوت میرے بھائیوں ایک بن کر کے ابھری۔ یہ ایسا وقت تھا میرے بھائیوں، اتنا بڑا مسئلہ اور اتنی بڑی مصیبت مسلمانوں کے اوپر آئی کہ تاریخ اسلام کے اندر اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دین کو اللہ نے باقی بچایا۔ دین اللہ رب العالمین کا، بھائی اللہ دین اپن کی حفاظت کرے گا۔ ابرہا جب آیا تھا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے تو کیا کہا تھا عبد المطلب نے؟ عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ اب ابرہا نے کہا میں تمہارے گھر کی، جس گھر کا تم طواف کرتے ہو اس گھر کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تم اس گھر کی کوئی بات نہیں کرتے ہو، اپنے اونٹوں کی فکر کرتے ہو۔ کیا کہا تھا ابرہا نے؟ عبد المطلب نے، عبد المطلب کا اللہ کی ذات پر ایمان تھا، مکہ کے مشرکین بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کے اگرچہ بات نہیں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، لیکن اللہ کو خالق مالک مانتے تھے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ تاریخ میں یاد ہے نا وہ جملہ، انہوں نے کہا تھا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اونٹ کی فکر ہے، گھر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ مالک ہے اللہ تعالیٰ جو جس گھر کا مالک ہے اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ایک کافر مشرک نے ایسی بات کہی، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اس گھر کے مالک پر یقین اس کافر کو بھی تھا، عبد المطلب کو بھی۔ اللہ نے گھر کی حفاظت فرمائی، چڑیوں کو بھیجا، اللہ نے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو دین ہمارا نہیں ہے آپ کا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے دین کو ہمیں دیا اور ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت ہے۔ لہذا یہ فکر کرنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اگر ہم نہیں دین کی حفاظت کر پائیں گے اللہ دوسروں کو پیدا کرے گا،
اور دین قیامت کے آخری صبح تک رہے گا۔ یہ سورج ہے، دنیا کے سارے لوگ سورج کی روشنی کو ختم نہیں کر سکتے، ایسے ہی دین کو دنیا کے سارے لوگ مل کر کے ختم کرنا چاہے نہیں ختم کر سکتے، یقین کر لیجیے نہیں ختم کر سکتے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی، مسلمان ختم ہو جائیں گے، اس دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ اللہ کہنے والا ہے تو دنیا کے اندر تو دنیا باقی رہے گی۔ ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا، دنیا باقی رہے گی۔ اس لیے میرے بھائیو غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ رب العالمین اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے۔ دوسرا واقعہ سن 656 ہجری کا ہے، جب بغداد کو تاتاریوں نے جب اس کے اوپر حملہ کیا۔ ابن الاسیر بہت عظیم مورخ ہیں، انہوں نے لکھا 40 دن کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ 1000 مسلمانوں کا قافلہ جا رہا تھا، صرف 60 تاتاری تھے، صرف 60 تاتاری تھے۔ 1000 مسلمانوں کا قافلہ، 60 تاتاریوں نے پورے 1000 مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اس قدر بزدل ہو گئے تھے، اس قدر ان کے اندر مایوسی ہو گئی تھی۔ ایک آدمی کو چھوڑا تھا بس کہ جا کر کے خبر دے دو کہ 1000 کا قافلہ جو اپنی جان بچانے کے لیے نکل رہا تھا، ہم لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ باقی سارے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ یہ عالم تھا میرے بھائیوں۔ بغداد کی گلیوں میں مسلمان نکلتے تھے، اگر کوئی تاتاری ہوتا اور اس کے پاس نیزہ نہیں ہوتا، اس کے پاس تلوار چاقو نہیں ہوتا، اس مسلمان سے کہتا یہیں پر تو کھڑا رہا، میں گھر سے جا کر کے تلوار لے کر کے آتا ہوں، تجھے قتل کر دوں گا۔ اس مسلمان کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنی جان بچانے کے لیے گلیوں کے اندر بھاگ جائے، کھڑا ہو کر کے انتظار کرتا تھا وہ، اور وہ تاتاری آ کر کے اسے قتل کر دیتا تھا۔ لیکن کیا دین ختم ہوا؟ کیا دنیا سے دین کا وجود ختم ہو گیا؟ دین اور غالب ہوا، دین اور قوت کے ساتھ آیا، دین اور زیادہ طاقت میں اندر پھیلا۔ آج دنیا کے سب سے بڑے رقبے پر مسلمان ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم کہنے کا مسلمان تو ہیں، لیکن کیا ہمارا مسلمانوں کا کردار ہے؟ لہذا کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ رب العالمین کی ذات سے کبھی انسان کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کی غزوہ احد کا واقعہ ہے، غزوہ احد میں اللہ رب العالمین نے شکست دی مسلمانوں کو، صحابہ کو۔ اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان اسے بدلتے رہتے ہیں، ہم لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے کنواں ہوتا ہے، کبھی ڈول اندر ہوتی ہے، کبھی ڈول باہر ہوتی ہے، اس طریقے سے دنیا میں بھی اللہ کا نظام ہے، کبھی سورج غروب ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، رات آتی، کبھی دن آتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ سب کے ساتھ نظام ہے یہ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نظام پورا ہو کر کے رہے گا، اللہ کے نظام پورا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مَمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اسی کے ہاتھ میں ہے، ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو چاہتا ذلت دے، جس سے چاہتا ہے عزت کو چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہے تخت عطا کرے، اور جس کو چاہے اللہ رب العالمین زمین کے اوپر اسے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، یہ اللہ ہمارے ایمان کو آزماتا ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ایمان اور تازہ ہونا چاہیے، ایمان کے اندر پختگی اور ہمارے ایمان کے اندر اور قوت ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس طریقے سے کر رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے میرے بھائیوں کہ اگرچہ ہم مغلوب ہیں، لیکن اسلام غالب ہے، اسلام غالب ہے اور غالب رہے گا قیامت کے آخری صبح تک۔ اسلام غالب ہے، اسلام کے سامنے دنیا کا کوئی دین نہیں ٹک سکتا ہے۔ اگرچہ ہم مغلوب ہیں اپنے برے اعمال کی بنا پر، اپنے برے کرتوت کی بنا پر، اللہ پر ایمان میں کمی کی بنا پر، اور شرک کی بنا پر، بدعت و خرافات کی بنا پر، برے اخلاق کی بنا پر، اور کتنی برائیاں آج ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ ہم مغلوب ہیں، ہم مظلوم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہے۔ ایک کافر بھی سمجھتا ہے کہ سب سے بہتر دین دین اسلام ہے، ایک کافر بھی جانتا ہے کہ دین اسلام سب سے سچا دین ہے، اگرچہ دنیا کی وجہ سے اسلام نہ قبول کرے۔ لیکن ہمارا دین گرچہ ہم مغلوب ہیں، لیکن ہمارا دین میرے بھائیوں غالب ہے اور قیامت کی غالب رہے گا۔ لہذا یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، بیماری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے غلبہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، صحت دیتا ہے اور بڑا کرتا ہے۔ وہی صورتحال قوموں کا بھی ہوتا ہے، وہی صورتحال دنیا کا بھی ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی اسی مختصر سی عمر میں کتنے غالبوں کو مغلوب ہوتے دیکھا اور مغلوب کو غالب ہوتے دیکھا۔ لہذا میرے بھائیوں کبھی غم نہ کرو، اللہ کی ذات سے امید رکھو، حسن ظن رکھو، دعا کرو، دین کے اوپر غالب، دین پر عمل پیرا ہو۔ ہمارے نبی نے فرمایا تھا حتی ترجعوا الی دینکم،
जब तक अपने दीन की तरफ लौट करके नहीं आओगे तुम्हें दुनिया के अंदर कामयाबी नहीं मिलेगी। अबू बकर अल्लाह ने कामयाबी क्यों अता फरमाई? क्योंकि उन्होंने दीन को पकड़ा, नबी की सुन्नत पर अमल किया, नबी की वसीयत पर अमल किया, अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई। लिहाजा जब दीन पर कामिल अमल पैरा होंगे तब अल्लाह रब्बुल आमीन हमारी मदद फरमाएगा। रात के बाद दिन निकलता है, परेशानी के बाद मेरे भाइयों, परेशानी के बाद इंसान को राहत मिलती है। इन्ना माल उसरे उसरा, तंगी के बाद आसानी आती है। तंगियां ये आसानी की नमेद और सुबह का मुजदा लेकर के आती हैं। इसलिए इन्हीं तंगियों के रास्ते से अल्लाह ताला हमारी आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह देखेंगे आप लोग, अगर हमने नहीं देखा हमारी औलाद देखेगी, हम आखिर में रहने वाले मुसलमान देखेंगे। इसलिए मेरे भाइयों घबराएं नहीं, परेशान मत हो और मजबूती के साथ अल्लाह रब्बुल आमीन के दीन को मजबूती के साथ थाम लो। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है और अल्लाह का निज़ाम सबके लिए होता है। अल्लाह हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए अलग निज़ाम नहीं बनाता। अल्लाह का निज़ाम पूरी दुनिया वालों के लिए है, पूरी दुनिया वालों के लिए है। लिहाजा अल्लाह के ऊपर यकीन कामिल हम करें, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखें, अल्लाह के साथ हुस्न ज़न रखें, अल्लाह ताला के साथ उम्मीद रखें। अल्लाह रब्बुल आमीन हमारी और आपकी मदद करने वाला है। लिहाजा मेरे भाइयों गम ना करो और मायूसी का शिकार ना हो। मायूसी काफिर होता है, मायूसी का शिकार गुमराह लोग होते हैं। इसलिए अल्लाह पर और तवक्कुल करो और भरोसा रखो और ईमान के अंदर कुव्वत पैदा करो। अल्लाह रब्बुल आमीन मदद करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमारे हालात के अंदर तब्दीली लेकर के आए। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें गलबा अता करे, अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें हर परेशानी से महफूज रखे। यह ईद है, खुशी का दिन है। सन 2 हिजरी के अंदर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए, उसी वक्त ईद भी फ़र्ज हुई। और सन 2 हिजरी के अंदर इस्लाम गालिब नहीं हो गया था, सन 2 हिजरी के अंदर इस्लाम मगलूब था और दुनिया के अंदर भी मुसलमान, हमारे नबी सब परेशान थे। हमेशा फिक्र लायक रहती थी कि मदीना पर कब लोगों का हमला कर दिया जाएगा। इसलिए भी आपने खुशी मनाई। लिहाजा ये खुशी का दिन है, खुशी मनाइए, लेकिन साथ ही साथ रब को ना भूलें, दीन को ना भूलें, अल्लाह को ना भूलें। और जब दीन और अल्लाह पर को नहीं भूलेंगे तो अल्लाह ताला हमें भी नहीं भूलेगा और दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आमीन हमको गलबा देगा और हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आमीन हमारी हालत को बदल दे। अल्लाह रब्बुल आमीन दीन की तरफ हम सबको पलटने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आमीन हमें दीन पर तौहीद पर कायम रखे। अल्लाह रब्बुल आमीन जो बीमार उनकी बीमारी को दूर कर दे। अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा और ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए और परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमा दे। आमीन। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।